جناب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا اماں حوا کو، اور بائیں سائڈ سے کیوں پیدا کیا گیا؟ حالانکہ دائیں طرف رحمت ہوتی ہے، دائیں طرف برکت ہے، دائیں سائڈ جو ہے وہ برکت والی ہے، لیکن پھر بھی بائیں سائڈ سے کیوں پیدا کیا عورت کو؟ کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ بائیں سائڈ ہوتا ہے، اور دل کے پیچھے جو پسلی کی ہڈی ہے نا، اس ہڈی سے عورت کو پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ یہ عورت جو ہے ہمیشہ دل کے قریب رہے۔ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تو پیارے پیغمبر میرے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے، نیچے سے زمین ہلی، زلزلہ آیا، اوپر سے اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے کی چیخ اتنی سخت تھی کہ ان کے جگر جو ہیں پھٹ گئے۔ آج بھی وہ بستیاں موجود ہیں، ان پہاڑوں کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ دراڑیں جو ہیں اس فرشتے کی چیخ سے پڑی تھی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین، سید ولد آدم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر و علا و بالا پر۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں چند گزارشات اور چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ ہمارے ہاں دو تہذیبیں ہیں، ایک اسلامی تہذیب ہے اور ایک غیر اسلامی تہذیب۔ غیر اسلامی تہذیب جس کو ہم دجالی تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں، بے خدا تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس تہذیب میں اللہ رب العالمین کا تصور نہیں ہے۔ اب ہماری اسلامی تہذیب میں جو معیار ہے وہ اللہ کی وحی کو حاصل ہے، ہمارے ہاں معیار اللہ کی وحی ہے، جو بات منزل من اللہ ہے وہ ہمارے ہاں حرف آخر ہے۔ لیکن اس کے برعکس دجالی تہذیب میں اور بے خدا تہذیب میں یا غیر اسلامی تہذیب میں جو معیار ہے وہ عقل ہے، وہ اپنی عقل کو معیار سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں جو چیز نظر نہیں آتی، جس کو انگلش میں ان سین بولتے ہیں، جو چیز نظر نہیں آتی ان کے ہاں وہ بحث سے باہر ہوتی ہے، وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ جو چیز سائنٹیفک لیبارٹری میں تجربے میں نہیں آ سکتی، جس چیز پر تجربہ نہیں ہو سکتا، وہ ان کی بحث سے باہر ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اس کے برعکس جو اسلام ہے، قرآن مجید کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کو، جبرائیل کے آنے کو کبھی دیکھا نہیں ہے، جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں، لیکن میرے بھائی اس پر ایمان ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لائے ہیں۔ اب یہ غیر اسلامی تہذیب جو ہے، وہ لوگ اپنے اجتماعی معاملات میں صرف اور صرف عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر، غیر اسلامی معاشرے کے اندر، وہ لوگ کہتے یہ ہیں بھائی اگر تم نے خدا کو ماننا ہے تو مسجد میں جاؤ، اگر تم نے بھگوان کو ماننا ہے تو مندر میں جاؤ، اگر تم نے انجیل پڑھنی ہے تو ان کے معبد خانوں کے اندر جا کر پڑھو۔ دینی رسومات جو ہیں وہ معبد خانوں تک محدود ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہی نظریہ وہ مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں، یہی سوچ وہ ہمارے معاشرے کو دینا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی اسلام جو ہے وہ مسجد کی چار دیواری تک محدود ہے، لیکن اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے۔
یہ دین اسلام جو ہے ایک مکمل دین ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ ملک العلام نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین مکمل کر دیا. اور آگے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام بھی کر دیا، نعمت کو مکمل بھی کر دیا. کیا پتہ چلا؟ کہ دین اسلام نعمت ہے. یہ دین اسلام میرے بھائیو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھیں نا، سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین کی باتیں ماننے میں، اس کے احکامات کو ماننے میں کس کا فائدہ ہے؟ اور ہم انسانوں کا فائدہ ہے، اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ کوئی نہیں. اور نہ ماننے میں ہمارا نقصان ہے، عرش والے رب کا نقصان کوئی نہیں. اور اللہ رب العالمین کتنی مہربان ذات ہے، کتنی رحیم اور رحمان غفور الرحیم ذات ہے کہ ہم اپنے فائدے والے کام کرتے ہیں اور ہمارا رب جو ہے ہم پر راضی ہو جاتا ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل کے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا، اگر دنیاوی معاملات کے اندر دین کی بحث کی جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو میرے بھائی، اس دین کی بات کو مسجد تک رکھو. اور ایسا کیوں کریں میرے بھائی؟ کیا دین صرف اس چیز کا نام ہے کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھ لی، نماز روزہ کر لیا، حج زکوٰۃ کر لی اور اس کے بعد چھٹی؟ نہیں، چھٹی کا نام نہیں ہے. بلکہ یہ پورے کا پورا دین جو ہے نا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ پورے کا پورا دین انسان کو عبادات بھی سکھاتا ہے، انسان کو اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، معاشرتی معاملات کے اندر بھی رہنمائی کرتا ہے، مالی معاملات کے اندر بھی رہنمائی کرتا ہے، سیاست کے مسائل بھی سکھاتا ہے، ریاست کی باتیں بھی سکھاتا ہے، عدالتی قوانین بھی وضع کرتا ہے، اور معاشرے کا ہر مسئلہ دین اسلام حل کرتا ہے. لیکن میں اور آپ دین اسلام کے پاس آئیں تو صحیح نا. اب ہمارے ہاں ایک سوچے سمجھے نظریے کے مطابق کئی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن بہرحال وقت سکھا ہی دیتا ہے. ہمارے ہاں ایک سوچے سمجھے نظریے کے مطابق ایک لمبے عرصے سے اور صدی 1.5 صدی سے اس بات پر محنت ہو رہی ہے کہ اس معاشرے سے دین کو ختم کیا جا رہا ہے. چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ مارچ کے مہینے میں عورتوں کا آزادی مارچ بھی ہوتا ہے. اب یہ آزادی مارچ جو ہے نا، یہ کوئی اتنی سادی سی بات نہیں ہے. اصل میں اتنا کوئی نارمل سے معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس نہ کریں. آپ نے دیکھا نہیں میڈیا پر کتنی لمبی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس ٹاپک کے اوپر، سارے کے سارے میڈیا والے چلاتے ہیں عورت کے حقوق کے اوپر، عورت کے حقوق، عورت کو مظلوم بنایا جاتا ہے. اور یہ تمام کی تمام باتیں کوئی ایک لمحے کے اندر نہیں آتی، چند دنوں کے اندر نہیں آتی، اس کے پیچھے کتنی لمبی محنت ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی سالوں پہلے ہمارے ہاں ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، اور پی ٹی وی کے اوپر نیوز کاسٹر آتی تھی خبریں پڑھنے کے لیے، اور وہ دوپٹہ پہن کر آتی تھی. لیکن کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ وہ دوپٹہ اتر کر گلے میں آ گیا. جب وہ دوپٹہ اتر کر گلے میں آیا تھا نا، تو مذہبی لوگ بڑا چلائے تھے، چیخے تھے، لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا. لیکن وہیں پر بس نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ وہ دوپٹہ گلے سے نکلا، سینے کے اوپر وی شکل میں آ گیا، وہ دوپٹہ سینے سے بھی نکلا، کندھے کے اوپر آ گیا، اور آج اس دوپٹے کو ویسے ہی ہم نے ختم کر دیا. اب عورت کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، عورت کے حقوق. اور اسلام نے عورت کو کون سے حقوق نہیں دیے؟ اگر عورت کی تخلیق کو دیکھیں نا، عورت کی تخلیق، عورت کو پیدا کرنا، اللہ رب العالمین نے عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟
مرد کی دائیں سائڈ سے نہیں بلکہ بائیں سائڈ سے پیدا کیا. جناب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا اماں حوا کو. اور بائیں سائڈ سے کیوں پیدا کیا گیا؟ حالانکہ دائیں طرف رحمت ہوتی ہے, دائیں طرف برکت ہے, دائیں سائڈ جو ہے وہ برکت والی ہے, لیکن پھر بھی بائیں سائڈ سے کیوں پیدا کیا عورت کو؟ کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ بائیں سائڈ ہوتا ہے, اور دل کے پیچھے جو پسلی کی ہڈی ہے نا, اس ہڈی سے عورت کو پیدا کیا. کس لیے؟ تاکہ یہ عورت جو ہے ہمیشہ دل کے قریب رہے. اسلام نے عورت سے کیا چھینا ہے, کیا نہیں دیا عورت کو؟ میڈیا پہ آ کر لمبی لمبی ڈیبیٹس کرنے والے, کاروبار کا حق, جاب کرنے کا حق عورت نے اسلام کو دیا, اسلام نے عورت کو دیا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی مشہور ترین, بڑی مشہور امیر ترین عورت تھی, تاجرہ تھی, اپنا مال غلاموں کو دیتی تھی, وہ ملکوں میں بیچا کرتے تھے. اور آپ نے پڑھا ہوگا دور جہالت کے اندر جب عورت اپنے مخصوص ایام میں آتی تھی نا, اس کے مہینے کے اندر مخصوص ایام ہوتے تھے, وہ عورت کو گھر کے ایک سائڈ پر چھوڑ دیتے تھے, اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے, اس کو تنہا کر دیتے تھے, گندگی کی چیز سمجھا ہوا تھا. لیکن اسلام نے آ کر اس میں اعتدال کیا. اللہ رب العالمین نے 2 حکم دیے. ایک, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. مردوں سے کہا, خاندوں اور شوہروں سے کہا کہ ان ایام میں اپنی عورتوں کو چھوڑ دو, ان سے دور رہو. کیوں؟ کہ اس عورت کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی کو میرا رب جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ الملک کے اندر, الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. او کہ جس نے پیدا کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ اس کو نہیں پتا اس انسان کی, اس باڈی کو, گوشت پوشت کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. اور دوسرا حکم کیا دیا ان عورتوں کے لیے کہ ان ایام کے اندر جو ہے عورتوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے, وہ کھانا بنا سکتی ہیں. بلکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جب میں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تو پیارے پیغمبر میرے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے, اور گوشت کی بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھیں جن کو میں چبا کر اس سے کچھ گوشت کا ٹکڑا کھا کر باقی پیارے پیغمبر کو دیتی تھی, اور آپ بھی وہیں پر منہ رکھ کر کھاتے تھے جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا تھا. فرماتی ہیں میں دودھ کا پیالہ پی کر دودھ اس سے پیارے پیغمبر کو دیتی تھی, آپ اپنا منہ وہیں رکھتے تھے جہاں میں نے رکھا ہوتا تھا. ان تمام باتوں سے بتلانا کیا مقصود تھا؟ نہ جانے ہمارا میڈیا اس کو کیا رنگ دے, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سبق دے رہے تھے. آپ شریعت بن رہی تھی, تشریع سازی ہو رہی تھی, اس لیے یہ تمام کے تمام معاملات ہیں. عورت اگر ماں کی صورت میں ہو, اسلام نے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. اللہ رب العالمین نے اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے, اور 3 مرتبہ والدہ کے بارے میں, ماں کے بارے میں کہا, 1 بار باپ کے بارے میں کہا. گویا کہ ماں کے حق کو باپ کے بھی حق سے مقدم کر دیا. اگر یہ عورت جو ہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو تب بھی اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین وضم اصابعہ. فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی, ان کی تربیت کی, حتیٰ کہ ان کے نکاح کا انتظام کر دیا, فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھا کر بتایا, 2 انگلیاں اٹھا کر بتائیں کہ اس طرح ہم اکٹھے ہو کر میدان محشر میں آئیں گے. فرمایا جنت میں وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. اگر عورت بیوی ہو تب بھی اسلام اس کا کتنا خیال رکھتا ہے. فرمایا انتم لباس لہن وہن لباس لکم, کہ مرد ان کے لیے لباس ہیں, وہ مردوں کے لیے لباس ہیں. اتنی قربت اللہ رب العالمین ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور کیا مرد کو کیا حکم دیا؟ کاروباری معاملات کے اندر, مالی مسائل کے اندر ساری کی ساری ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی, عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. کتنا بڑا احسان کیا عورت پر اسلام نے. اور یہی بس نہیں,
بلکہ حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان جو لقمہ اپنی گھر والی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ جو لقمہ انسان اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے، اولاد کے لیے کاروبار کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، عبادت ہے اور صدقہ ہے۔ اصل میں یہ لوگ ہمارے اس خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی عورتیں جو ہیں بڑی مظلوم عورتیں ہیں، ان کی باتوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے نظام رکھا ہے نا کہ جانور ہے، جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول دیتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے بچے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے بڑی مشکل سے آنکھیں کھلتی ہیں، کروٹ تو کئی مہینوں کے بعد لیتا ہے، اور چلنے کا معاملہ کتنے مہینوں کے بعد آتا ہے۔ اس سارے دورانیے میں بچپن کے اندر اس بچے کی کیئر کون کرتے ہیں؟ ماں باپ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ ماں اپنی جان اس پر نچھاور کرتی ہے، والد اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے اس بچے کا خیال رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کتنا انتظام کیا ہے کہ جب باپ پورے دن کا تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، اس بچے کی ایک مسکراہٹ سے انسان ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے کتنے بڑی نعمت، کتنی بڑی رحمت ہے اس کی۔ اسی طرح جب اس نظام کے اندر بچہ پلتا ہے نا، جوان ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے ماں باپ کو محنت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، دادا دادی نانا نانی تمام رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، تو میرے بھائی پھر اس کا ٹائم بھی آتا ہے، پھر اس کے دل میں بھی اپنے والدین کی قدر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ عورتوں نے بچوں کو چھوڑ دیا، باہر کاروبار کو سنبھال لیا ہے، بچہ دیا بیبی سیٹر کو، بچہ دیا پیڈ ورکر کو، اس کے حوالے کیا، اور ماں صبح نکل گئی، اس کے منہ میں چوسنی ڈال کے ہے میوزک لگا کر جا کر بوتیک سنبھالے گی، سلون سنبھالے گی، شام کو آئے گی بچے کے اٹھائے گی، اور پھر آگے سے بچے کیسے ہونے ہیں، پھر آگے سے نسل کیسی نکلنی ہے۔ اسی لیے وہ صلیبی صحیح کہتے ہیں، ان صلیبیوں نے نا جب بیت المقدس پہ غلبہ حاصل کیا تو صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ لات ماری، بوٹ مار کے کہا کہ اٹھ ایوبی، ہمیں دوبارہ بیت المقدس سے نکال کے دکھا، ہم آ گئے دوبارہ بیت المقدس کے اندر۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایسی مائیں چھوڑ دی ہیں جو اب محمد بن قاسم کو پیدا کریں گی، ہم نے ایسی مائیں چھوڑی ہی نہیں ہیں، ان کو ختم کر دی جو دوبارہ صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکے۔ اور انٹرنیٹ کے اوپر نا ایک بڑا عجیب واقعہ تھا، بڑے افسوس کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک ماں نے نا اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اب یہ کتنا بڑا جملہ ہے اور ہماری روایات سے متعلقہ ہے۔ اگر کوئی ماں یہ جملہ کہہ دے نا، غیرت مند بیٹا تڑپ جاتا ہے کہ ماں مجھے معاف کر دے، مجھے تو عرش والا رب نہیں معاف کرے گا۔ لیکن پتہ اس بچے نے کیا کہا؟ بڑے افسوس کے ساتھ اس بچے نے کہا ماں کس دودھ کی بات کرتی ہو، ڈبے کا دودھ پلایا تھا۔ اور اللہ کے بندو آگے سے نسل بھی تو ایسی ہی نکلنی ہے۔ اور یہ کرائے کی آنٹیاں یورپ کے ڈالروں پر پڑنے والی، جن کو وائٹ ہاؤس کی سیر کروائی جاتی ہے، واشنگٹن دکھایا جاتا ہے، گھمایا پھرایا جاتا ہے، لندن پیرس کی سیریں کروائی جاتی ہیں، پاکستان میں نکل کر آزادی آزادی اور ان کے ساتھ ملے ہوئے نامرد قسم کے مرد میڈیا کے اوپر آ کر جو ہے ہم جنس پرستی اور اسقاط حمل کو، اس جیسے مسائل کو قانونی شکل دینا چاہتے ہیں۔ وہ اصل میں یہ لوگ ملک پاکستان میں بے غیرتی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا ایجنڈا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہی کوئی نہیں، ان میں سے کسی بھی عورت کو اپنے حقوق کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسلام نے کتنے حقوق دیے ہیں۔ کبھی انہوں نے عورت کو وراثت میں حق ملنے پر تو بات نہیں کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے کیس ریپ کے ہوتے ہیں اور کتنے کیس تو نوٹ ہی نہیں ہوتے، عدالتوں کے اندر آتے ہی نہیں، قانون تھانوں میں آتا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی حالت اس میڈیا نے کہاں تک پہنچا دی ہے، اللہ معاف کرے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہماری محفوظ نہیں ہیں۔ کیا اخباروں میں ہم خبریں نہیں پڑھتے 2-2 3-3 سال کی بچیوں کے ساتھ یہ درندہ نما انسان کیا سلوک کرتے ہیں؟ اور یورپ کے اندر جہاں پر زنا بالرضا کی اجازت ہے نا، اگر انسان رضامندی سے کر لے کوئی جرم نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی ریپ کے کیسز آتے ہیں۔
اور ریپ کیسز کیوں آتے ہیں وہاں پر؟ صرف اسی لیے میرے بھائی کہ جب اس انسان کو آزاد چھوڑا جاتا ہے تو پھر یہ درندہ بن جاتا ہے، پھر یہ حدود و قیود میں رہتا نہیں ہے، پھر اس کی آنکھ میں شرم و حیا رہتا نہیں ہے. اور اسلام جو ہے مسلمانوں کو، انسان کو شرم و حیا کا درس دیتا ہے، عفت اور پاک دامنی کا درس دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اور اللہ فحاشی سے منع کرتا ہے، اللہ برائی والے کاموں سے منع کرتا ہے. اور حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لیبغض الفاحش والبذیء. لوگوں، اللہ تو فحش باتوں کو بھی ناپسند کرتا ہے. بے حیائی کا کام کرنا بڑے دور کی بات ہے، اللہ تو بے حیائی کی باتوں کو بھی ناپسند کرتا ہے، اللہ فضول گوئی کو ناپسند کرتا ہے. اور فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ تو نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، نہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے سارے راستے بند کر دو. اور حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، انسان کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. شرمگاہ جو ہے یا اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها. کسی بھی قوم کے اندر فحاشی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ سر عام فحاشی شروع کر دیتے ہیں، سر عام رب کی زمین پر رب کی بغاوت کرتے ہیں، سر عام بے حیائی والے کام کرتے ہیں. حتی یعلنوا بها. اعلانیہ طور پر شرابیں پی جاتی ہیں، اعلانیہ طور پر زنا اور نکاح کے اندر فرق ہی کوئی نہیں رہتا، شراب اور جام کے اندر فرق ہی کوئی نہیں رہتا ان کے اندر. جب ایسا کام ہوتا ہے تو فرمایا کہ حتی یعمہم البلاء الطاعون والاوجاع التی. اللہ ان کے اندر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جو ان کے پہلوں نے سنی بھی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سابقہ قوموں کے قصے بیان کیے ہیں کہ سابقہ اقوام کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. ان میں سے چند ایک قوموں کے واقعات بیان کیے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. کہ ان قوموں نے کیا کیا تھا؟ رب کی سرزمین پر رب کی بغاوت کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو ڈھیل دی، اللہ نے مہلت دی. لیکن انہوں نے مہلت کو اپنی طاقت سمجھ لیا کہ ہمارے اوپر عذاب آ نہیں سکتا، یہ نبی جھوٹ کہتے ہیں، اللہ ہمیں تباہ و برباد کر نہیں سکتا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. انہوں نے فساد اور زیادہ کر دیا، رب کی بغاوت میں اور زیادہ بڑھ گئے. ان کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب. پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا. اب یہ رب کے عذاب کا کوڑا کیسے برسا تھا؟ قوم عاد کو دیکھیں. یہ قوم عاد بڑے بڑے قدوں والے لوگ تھے، 60 70 فٹ کے لوگ، اتنے لمبے کڑنگے اور قوی ترین لوگ تھے. اور اپنے نبی سے کہتے کیا تھے؟ قالوا من اشد منا قوہ. ہمارے سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اس کو لاؤ، پھر رب کی بات کرو نا. ہمارے سے زیادہ طاقتور ہے ہی کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھہرو، میں آ رہا ہوں. پھر جب اللہ کا عذاب آیا نا، اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. ہم نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا. اب یہ ہوا کا عذاب کیسا تھا؟ ٹھنڈی یخ بستہ اور تیز ہوا، اور کتنے دن تک چلتی رہی. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی. اور وہ لوگ ہوا کے اندر گھوم رہے تھے. پتہ ہے ہوا کے اندر کیسے گھوم رہے تھے؟ کبھی سفر میں دیکھا ہے ہوا کا ببولا چل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے اندر ہر چیز کو اٹھا لیتا ہے، اس کے اندر کاغذ جو ہے، ریت کے ذرات جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ قوم عاد کے لوگ ایسے اس ہوا کے اندر گھوم رہے تھے. 60 فٹ کے لمبے لوگ ہوا کے اندر گھوم رہے تھے اور آپس میں سر ان کے ٹکرا رہے تھے. اور 7 راتیں اور 8 دن کے ہوا کے بعد جب یہ زمین پر گرے نا، ان کے سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے درخت سے گر جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہاں اب ہے کوئی باقی؟ بتاؤ، اس کو بھی پکڑ لوں، کوئی ہے باقی؟ اس قوم عاد کے بعد جو ہے قوم سمود زمین پر آئی.
اور یہ قوم سمود کے لوگ کون تھے؟ یہ قوم سمود کے وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بناتے تھے۔ آج بھی جائے نا سعودی عرب میں، مدینہ منورہ سے 300-400 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی بستی اب بھی موجود ہے۔ پورے پہاڑ تراش کر ان کے اندر اپنے محلات بناتے تھے اور پہاڑوں پر ڈیزائننگ کرتے تھے۔ اور پتہ ہے یہ سوچتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہم سے پہلی جو قومیں آج ہے نا وہ ہوا سے ہلاک ہوئی ہے، ہم تو پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں، ہمارا ہوا کیا بگاڑ لے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان کے اوپر چیخ کو مسلط کیا، نیچے سے زمین ہلی، زلزلہ آیا، اوپر سے اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے کی چیخ اتنی سخت تھی کہ ان کے جگر جو ہیں پھٹ گئے۔ آج بھی وہ بستیاں موجود ہیں، ان پہاڑوں کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ دراڑیں جو ہیں اس فرشتے کی چیخ سے پڑی تھی۔ ان قوم سمود کے بعد جو ہے قوم لوط زمین پر آئی۔ یہ قوم لوط کون تھے؟ جو رب کی زمین پر جو ہے فحاشی کے مرتکب تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہم جنس پرستی کے قائل تھے۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یہ اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرتے تھے عورتوں کے بجائے۔ اور پتہ ہے جتنے عذاب اس قوم پر آئے نا، اتنے عذاب کسی اور پر نہیں آئے۔ دنیا میں فرعون نے اپنے آپ کو رب العالیٰ کہا، کسی اور نے رب العالیٰ نہیں کہا، اللہ نے اس کو پانی کے اندر غرق کیا اور مار دیا، زیادہ عذاب نہیں آئے۔ لیکن یہ قوم لوط وہ تھی، ان کے اوپر کتنے عذاب آئے؟ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس بستی کو الٹا کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا، پھر فرشتوں نے اٹھایا آسمان کے قریب لے گئے، آسمان سے زمین پر پٹک کے مارا، اور یہیں پر بس نہیں کی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، آسمان سے نوکیلے پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، پتھروں کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ پتھر کس کے سر میں جا کر لگ رہا ہے، کس کے سر میں جا کر لگ رہا ہے۔ ان تمام واقعوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ مالک فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، لوگو اس میں عبرت کا سامان ہے، لوگو اس سے عبرت حاصل کر لو۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، فرمایا ہے نبی هل تحس منهم من احد، کیا ان میں سے کسی کی آواز سن سکتے ہو؟ اللہ نے کسی کا نام باقی رکھا ہے؟ او تسمع لهم ركزا، کسی کی قبر موجود ہے؟ بڑے بڑے جابر اس زمین پر گزرے، رب کی بغاوت کرنے والے، اللہ نے کسی کا نام تک نہیں چھوڑا، کسی کو جاننے والا زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اس بے حیائی اور فحاشی سے بچائے، اللہ ہمیں پاک دامنی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین۔